خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي. پرتھما یکم برہم دوتیے ناستے نیہنا ناستے کنچن دھرتیا سا ایشا ایکا ایکا وردے کا ایوہ ترتیا اندھنتم پراوشانتی یہ سمبھوتی موپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا سمبھوتیامرتا چترتھی نتسیا پراتی ما آساتی جیسا نام مہدشا. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Action depend on intention. یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو ہم اور آپ جو دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں. یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں اس مجلس میں جو بھی اللہ کی بات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے ہمارے علماء کرام پیش کریں گے, اس کو غور سے سنیں گے, دلوں میں محفوظ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. اس لیے کہ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, اور زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے, عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. دوستو, آج ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے حالات کس طریقے سے بدل چکے ہیں, اور کچھ لوگ اس ملک کو نرک بنانا چاہتے ہیں, جہنم بنانا چاہتے ہیں. جو انسان کی اولاد نہیں شیطان کی اولاد معلوم ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی نسل لگتا ہے کہ منقطع ہو گئی ہے, کٹ گئی ہے. جو فرسٹ مین دھرتی پر آنے والے پہلے منش حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے, جو دھرم لے کر کے آئے تھے, وہ اسلام لے کر کے آئے تھے, اور پوری انسانیت کے لیے شانتی کا, امن کا, سکون کا, اطمینان کا, دل کے راحت کے لیے قرار کا سامان لے کر کے آئے تھے. اور اسی کو اخیر میں, انتم میں, سب سے لاسٹ میسنجر, لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, اور ان پر خاتم یعنی مہر لگا دی گئی, اور سلسلہ نبوت کا بند کر دیا گیا. دوستو بزرگوں, یہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے, کوئی نیا دھرم نہیں ہے, کوئی نیو ریلیجن نہیں ہے, بلکہ یہ وہی ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. یہ وہی دھرم ہے جس کو مہا جل بلوان نوح علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. یہ وہی دھرم ہے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے آئے تھے. یہ وہی دھرم ہے جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. یہ وہی دھرم ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. آپ سنیے, قرآن کریم نے 24ویں پارے میں اعلان کیا, ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل. اے انتم سندیشتہ محمد صاحب, آپ کے اوپر جو آکاشی گیان اور آکاشی پشتک اوترت ہوئی ہے, نازل ہوئی ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو آپ سے پہلے جتنے سندیشتہ آئے, جتنے میسنجر آئے, جتنے پروفیٹ آف لارڈ آئے, پروفیٹ آف گاڈ آئے, جو پرمیشور کا سندیش لے کر کے آئے, سب کے لیے یہی سندیش تھا, یہی پیغام تھا, اور یہی میسیج تھا کہ ایک ایشور کی بھکتی کی جائے, ایک پرمیشور
پرمیشور کے سامنے ماتھا جھکایا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرے تیسرے کسی کی پوجا پرارتھنا میں کی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نفع پہنچانے والا نہ مانا جائے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ مانا جائے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا، سنتان دینے والا نہ مانا جائے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو صحت دینے والا نہ مانا جائے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو سمسیا اور پرابلم دور کرنے والا نہ مانا جائے۔ یہ تو نتسیہ پراکیم اسدی یسر نامہ محدشا، یہی وید میں بھی اعلان کیا گیا کہ تمہارا پرمیشور ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے، اس کا کوئی فوٹو نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، وہ اللہ ایسا ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے، اس کو کسی نگاہ دیکھ نہیں سکتی، کسی کی بصارت اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ 7ویں پارے میں اعلان کیا گیا، اخیر صفحہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں تمہاری عقلیں پورے طور پر کام نہیں کرے گی، تمہاری نگاہیں پورے طور پر کام نہیں کرے گی، تمہارا دماغ پورے طور پر کام نہیں کرے گا۔ جو بتایا گیا لا تدرکہ الابصار کہ تمہاری بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری بصارت تمہاری نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، یا قرآن و حدیث کی اس مجلس میں ہو، یا پھر گانا بجانے کی مجلس میں ہو، جہاں بھی ہو تمہارا پرمیشور، تمہارا مالک، تمہارا لارڈ اور گاڈ، تمہارا مورتیکار، تمہیں پیدا کرنے والا، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آکاش سے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے اپنے پرمیشور کا خوف پیدا کیا جائے، اسی پرمیشور کا ڈر پیدا کیا جائے، اور اتیاچار کرنے سے، ظلم کرنے سے، ایک دوسرے کو مارنے اور پیٹنے سے، فتنہ فساد پھیلانے سے، تشدد برتنے سے بچا جائے، ورنہ وہ مالک جہاں کرپاشیل ہے، دیالو ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، دیا کرنے والا ہے، وہیں وہ جبار ہے، وہیں وہ قہار ہے۔ وہ چاہے تو دھرتی کو پلٹ دے، آکاش سے پتھر برسا دے، آکاش کے آگ برسا دے، اور سب کو سوہا کر دے، سب کو برس کر دے، سب کو ختم کر دے، سب کو نست و نابود کر دے۔ دوستو بزرگوں، تو اس لیے اس نازک دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک عزیز میں رہ کر کے اپنے برادران وطن کو، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سمجھائیں، قرآن بتائیں، اور بتائیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے۔ اس قرآن کو آپ بھی پڑھیں، اس قرآن کو آپ بھی سمجھیں، یہ قرآن آپ کی بھی گائیڈنگ کرے گا، یہ قرآن آپ کی بھی رہبری کرے گا، یہ قرآن آپ کی بھی رہنمائی کرے گا، یہ قرآن آپ کو بھی نرک سے نکال کے سورگ میں لے جائے گا، یہ قرآن آپ کو آپ کے پرمیشور کے قریب کرے گا۔ جب اس قرآن کو پڑھیں گے، آکاشی پستک پوتر قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو پھر پرمیشور کی کرپا اور پرمیشور کی دیا آپ کے اوپر بھی آئے گی، اور آپ کے آتما کو بھی شانتی پراپت ہوگا۔ لیکن اگر اس قرآن کے خلاف چلا گیا تو سب کچھ رہنے کے باوجود، دنیا کی چمک دمک رہنے کے باوجود، یہ دھرتی اس کے لیے نرک بنا دی جائے گی۔ The best among you, he is who? That teaches the Quran, that learns and teaches the Quran۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں،
وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن ہی کی تلاوت میں ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اس میں ہمارے مسلمان کی بھی کمی ہے، انہوں نے ان کو بتایا نہیں، انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں۔ اللہ کا پیغام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ان کو بتایا نہیں، ورنہ وہ بھی در در کی ٹھوکر نہیں کھاتے، وہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے، وہ بھی ہمارے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتے۔ دوستو بزرگوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں تک ایمان پہنچانے کے لیے، ان لوگوں تک توحید پہنچانے کے لیے، ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف کے اندر پتھر کھائے، گالیاں برداشت کی، اور کس کس طریقے سے کہے کہ لوگ کانٹا ڈال دیتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے کہ معاملہ کرتے تھے اور بہترین کیا ہے کہ اعمال اس کے سامنے پیش کرتے تھے، اور کئی بار اس کے پاس ایمان کی بات لے کے دعوت لے کے پہنچے۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 73 مرتبہ ہمارے پاس آئے، جب 73واں مرتبہ تھا تب مجھے ایمان کی توفیق ملی۔ 73 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے ایمان سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تب ان کو ہدایت ملی، تب ان کو توفیق ملی۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے برادران وطن کو اسلام بتایا، قرآن بتایا، کتنی مرتبہ ان کو سمجھایا، حالانکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ ان کے شادی میں شرکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو شمشان گھاٹ میں بہت سے مسلمان کے بارے میں خبر ملی کہ وہ جاتے ہیں اور کہیں کہ ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آپ ضرور ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو، ضرور آپ کہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کریں، بہتر معاملہ کریں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایمان کی دولت تک پہنچانے کی فکر کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اگر کہیں کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا اور ان تک ایمان پہنچا دیا تو پھر کیا ہے کہ وہ آپ کے بھائی بن جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر کہ سنو، تم بہترین امت، بیسٹ گروپ، بہترین امت اور لوگوں کی نفع کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لابھ پہنچانے کے لیے، لوگوں کے سمسیا کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے پرابلم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں برپا کیا گیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اور تمہارا کام کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتی ہو، بھلائیوں کا حکم کرتی ہو، اچھے کرم کا، اچھے کام کا، اچھے اعمال کا دعوت دیتی ہے۔ یہاں علماء کرام جلوہ افروز ہے۔ المعروف کے معنی ہوتا ہے بھلائی، خیر خواہی، نیکی، اور سب سے بڑی نیکی ہے ایمان کی دولت، اس کی طرف دعوت دینا، اس کی طرف بلانا۔ ایمان کی طرف بلانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اسی کے لیے تقریباً 1,24,000 یا 1,34,000 یا 35,000 تقریباً کا لفظ کہا جاتا ہے بے اختلاف روایت۔ اتنے انبیاء کرام، اتنے رسول، اتنے پیغمبر اس دھرتی پر اوترت ہوئے، دھرتی پر تشریف لائے، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکے، غلط کاموں سے روکے، جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو ناپسند سمجھی جاتی ہے، جس کے بارے میں لوگ غلط خیال کرتے ہیں، ان سب سے روکا جائے۔ اور روکنے والی جو سب سے بڑی گندی چیز ہے، جو سب سے بڑی برائی ہے، جو سب سے بڑی خرابی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ شرک اتنی خطرناک گندگی ہے اور اتنی خطرناک برائی ہے کہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، جنت کے اندر اس کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ will not enter in paradise، جنت کے اندر اس کا دخول نہیں ہو سکتا۔
لا يدخل الجنة مع الشرك، شرک کے ساتھ وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو دوستو بزرگوں، سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑا گناہ کا کام وہ شرک ہے۔ یہ قوم برپا کی گئی تھی کہ شرک سے لوگوں کو منع کرے، لیکن خود اس شرک میں مبتلا ہو گئی۔ جب انہوں نے انبیاء کے مشن کو ٹھکرا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ٹھکرا دیا، اور جس مشن کے تحت برپا کی گئی تھی اور جس اہم دعوت و تبلیغ والے کام کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا کیا تھا، تو یہ داعی کی جگہ خود مدعو بن گئی، تو اس پر ذلت و رسوائی کو ڈال دیا گیا، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا گیا۔ دوستو بزرگوں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا 26ویں پارے کے اندر کہ سنو، اگر تم لوگوں نے نافرمانی کی اور دین اسلام سے روگردانی کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، ہماری شریعت سے منہ موڑا، تو ہم تم کو ذلیل و خوار کر دیں گے، مردود قرار دیں گے، اور تمہاری جگہ دوسری قوم آئے گی، دوسری جماعت آئے گی، دوسرے گروہ کو ہدایت دی جائے گی، اور وہ تم سے بہتر ہوں گے، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے اچھے ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے۔ دوستو بزرگوں، وہ وقت عنقریب آنے والا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود ہم ایمان پر جمیں، سب سے پہلے خود ہم قرآن پر جمیں، سب سے پہلے ہم خود ایمان پر جمیں۔ اگر ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں تو کہے کہ لوگ دیکھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہونے لگیں گے، لوگ ہم کو دیکھ کر کے قرآن کو پڑھنے لگیں گے، قرآن والے وہ بھی بننے لگیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے رشتہ منقطع کر لیا، جس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حق کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، حق کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، اسلام کے علم بردار بن کر جیو تو صحیح، اسلام کے علم بردار بن کر جیو تو صحیح۔ یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ دوستو بزرگوں، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے مسلمانوں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے، قبر میں پہنچ جاؤ، منکر نکیر تمہارے اوپر ہتھوڑا برسائے اور حساب کتاب لے، اس سے پہلے تم خود اپنا حساب و کتاب لے لو، اپنی جانچ پڑتال کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ دوستو بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا گناہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، تو ہم خود بھی شرک سے بچیں اور اپنے برادران وطن کو بھی شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ یجروید کا ایک منتر ہے، اندھن تمہ پراوی شانتی یہ سمبھوتی مپاستے تتو بھویا یوتے تمویا سمبھوتی امرتا، کہ جو منش اپنے پرمیشور کو چھوڑ کر کے، اپنے لارڈ اور گاڈ کو چھوڑ کر کے، اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے، اپنے رحمان اور رحیم کو چھوڑ کر کے، اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی پوجا کرتا ہے، درخت کی پوجا کرتا ہے، پتھر کی پوجا کرتا ہے، شکر کی پوجا کرتا ہے، کنکر کی پوجا کرتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے، الغرض جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز کی پوجا کرتا ہے، جب کہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ اندھکار میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، تو خود بھی شرک سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، مہا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی انسان کے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کا دخول جنت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کوئی دوسرے گناہ میں ملوث ہے، کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے، تو اس کی نجات ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ قانون بنا دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ دوستو بزرگوں، تو آج کی اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ خود بھی غلط کاموں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرنا ہے، یہی ہمارا پیغام ہے
اور اس مجلس سے اس پیغام کو لے کر کے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. کہ جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے، میرے طریقے کو چھوڑ رہے ہوں گے، دوست بزرگوں اس وقت میں جو بھی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایک سنت کو اپنا لے گا، اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس سنت کو سینے سے لگا لے، چمٹ جائے، عدوہا علیہا بالنواجس، دانتوں تلے اس کو دبا لے، مضبوطی سے پکڑ لے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ کہیے. کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی خوشخبری. جو نبی پاک کی سنتوں پر عامل نہیں ہوگا، جو نبی پاک کی سنتوں پر عامل نہیں ہوگا، وہ منحوس کچھ بھی کر رہا ہو کبھی کامل نہیں ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ.